باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سوال جو ہمارے سامنے پیش ہوا وہ سوال ہے ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی کے بارے میں، کس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ولایت سے مراد رہبری ہے، سرپرستی ہے، تصرف ہے، حکومت ہے، اختیار ہے، جو خداوند عالم، انبیاء اور ائمہ کے لیے مختص ہے۔ اب ولایت کی دو اقسام، تشریعی اور تکوینی۔ تشریعی جو ولایت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ صرف قانون سازی، تشریع اور حکومت کے معاملات میں تصرف و اختیار، جبکہ تکوینی سے مراد جو ہے وہ عالم حقیقت و آفرینش میں اور تمام جہان کے تمام امور کے اندر قدرت اور تصرف۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ کائنات کی ہر چیز اور ہر معاملے پر قدرت اور حکومت رکھنے کا نام ولایت تکوینی ہے۔ اب اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ ائمہ معصومین کے پاس اور رسول اللہ کے پاس، یوں کہوں کہ شہادہ معصومین کے پاس یہ ولایت تکوینی موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے گزارش کروں گا وہ یہ کہ اگر اس ولایت تکوینی سے مراد آپ کن فیکون تک دے رہے ہیں کہ یعنی جو کہیں اور وہ ہو جائے، تو ائمہ تو بہت بلند ہے۔ خداوند عالم نے ایک عام ابن آدم کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ میری اطاعت کرے تو میں اسے مقام کن فیکون تک پہنچا دوں گا، اور یہ بات بھی میں خود اپنے نظریے کے مطابق آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، پہلے بھی بتا چکا۔ یہ کتاب نفس نفیس خاتمیت آقا وحید خراسانی کی کتاب ہے، اور آقا وحید خراسانی نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ خداوند عالم بندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ یا ابن آدم انا حی لا اموت اتینی فیما امرتک اجعلک حیا لا تموت، یا ابن آدم انا اقول لشیء کن فیکون اتینی فیما امرتک اجعلک تقول لشیء کن فیکون، کہ اے ابن آدم میں ایسا زندہ ہوں کہ جسے موت نہیں آتی، تو میرے امر کی اطاعت کر، جو امر میں نے تجھے کیا ہے تو میں تجھے ایسے زندہ بنا دوں گا کہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور اے ابن آدم میں جب کسی شے کو کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو میری اطاعت کر، جیسے میں نے تجھے امر دیا ہے، جیسے میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو میں تجھے بھی یہ اختیار عطا کروں گا کہ تو بھی کون کہے گا تو فیکون، تو کہے گا اور ہو جائے گا۔ تو جب ایک عام ابن آدم کو خداوند عالم اس مقام تک لے کے جا سکتا ہے کہ وہ اگر خداوند عالم کی اطاعت کرے تو وہ کن فیکون کی منزل پہ فائز ہو جائے گا اور اسے ایسی زندگی مل جائے گی کہ جس زندگی میں موت نہیں ہے۔ تو جب ابن آدم کو یہ سب کچھ مل سکتا ہے تو وہ اطاعت کی وجہ سے، تو پھر وہ ہستیاں کہ جو اطاعت میں کامل ترین ہیں، کیا وہ اس منظر اور مقام پر نہیں ہوگی؟ اور جب خداوند عالم ابن آدم کو اس جانب دعوت دے رہا ہے تو یقیناً ابن آدم کے لیے کسی کو نمونہ عمل بھی رکھے گا، تو یہ ہستیاں نمونہ عمل ہیں، یہ اس مقام اطاعت پر فائز ہے کہ پھر خداوند عالم نے انہیں یہ اختیار کن فیکون دے رکھا ہے۔ یہ ایک دلیل آپ کے سامنے گزارش کر دی، اور اس کے بعد مزید بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں گزارش کر دیتا ہوں۔ سورج کو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اور اس سورج نے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا۔ یہ بھی اسی کتاب کے اندر نفس نفیس خاتمیت کے اندر موجود ہے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو سلام کیا اور سورج نے امیر المومنین کے سوال کا جواب دیا۔ یقیناً مطیع تھا تو اس نے سوال کا جواب دیا، اس کا مطلب سورج کے اوپر بھی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار موجود ہے۔ اور پھر صرف جواب دینے تک کا معاملہ نہیں ہے، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سورج پلٹا۔ یہ رسول اللہ کی زندگی میں بھی اور رسول اللہ کی زندگی کے بعد بھی یہ ایک کتاب جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے، تجلیات ولایت، آقا نجفی یزدی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی رد شمس کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا صفحہ نمبر 51 ہے، اور وہاں پہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سورج پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پلٹ آیا۔ تو آپ جب وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتے ہیں اور ان کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے اور ان کے دروازے پہ ستارہ آ کے سجدے کر سکتا ہے، تو پھر اس میں کیا شک ہے کہ یہ ان تمام چیزوں پر اختیار رکھتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، اور جیسے چاہیں وہ اس نظام کو چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے کہ تمام جتنے دنیا کے امور ہیں وہ تمام خداوند عالم نے
فرشتوں کے سپورٹ کر رکھے ہیں اور فرشتوں کو ان کے اوپر مدبر بنا رکھا ہے، موکل بنا رکھا ہے کہ جو سورج کے طلوع و غروب پر بھی موکل ہیں، چاند کی حرکت پر بھی موکل ہیں، زمین کی حرکت پر بھی موکل ہیں، بارش برسانے پر بھی ہیں، رزق دینے پر بھی ہیں، ماؤں کی شکموں میں بچوں کی شکلیں بنانے پر بھی ہیں، وہاں تک روح پہنچانے تک بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں فرشتوں کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں کہ خداوند عالم نے یہ امور فرشتوں کے سپورٹ کیے ہیں اور وہ یہ تمام نظام عالم چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کے بارے میں ہمارے پاس صراحت کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں کہ یہ فرشتے ان پاکیزہ ہستیوں کے حکم کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتے۔ جب وہ ان کی حکم کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتے تو پھر ان کے حکم کے بغیر کائنات کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ اور جب وہ ان کے حکم کے مطیع ہیں تو جب یہ ہستیاں جیسے کہیں گی وہ ویسے اس نظام کو لے کر چلیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ہستیوں کا تمام کائنات کے نظام کے اوپر بھی تصرف موجود ہے۔ میں اس حوالے سے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے حکم کے مطیع ہیں آپ کے سامنے کچھ حوالے گزارش کر دیتا ہوں۔ سید المتکلمین علامہ اسماعیل نوری تبرسی نے اپنی کتاب کفایت الموحدین کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، جو عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ خداوند عالم نے ان تمام زمینوں اور آسمانوں اور انبیاء و ملائکہ کا حاکم قرار دیا ہے۔ ان ہستیوں کو خداوند عالم نے تمام زمینوں، آسمانوں، انبیاء و ملائکہ کا حاکم قرار دیا ہے، اور یہ ان کے اندر اللہ کے حکم سے تصرف کرتے ہیں، اور کوئی فرشتہ حرکت نہیں کرتا اور کوئی عمل نہیں کرتا مگر ان کے حکم کے ساتھ۔ یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ یہ شرح ہے حدیث بصارت کی جسے مرحوم قاضی سعید قمی نے لکھا تھا، اور ان کے بارے میں قاضی سعید قمی کے بارے میں آقا خمینی کا یہ فرمان موجود ہے کہ یہ شخصیت شیخ العارف الکامل، کہ یہ ایک ایسا عالم دین ہے کہ جو عارف ہے اور عام عارف نہیں ہے، کامل عارف ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ فرشتے ان پاکیزہ ہستیوں کے حکم کے بغیر حرکت ہی نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ ان کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان ہستیوں کا تصرف تمام نظام کائنات پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ رزق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ہستیاں رزق دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کر دیتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ، تاکہ بات بہت زیادہ طویل نہ ہونے پائے۔ ابو حمزہ شمالی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے اس بات کو نقل فرمایا ہے، اور محمد بن حسن صفار نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو حمزہ طلوع شمس سے قبل نہ سویا کرو، چونکہ خداوند عالم اس وقت بندوں کے رزق کو تقسیم کرتا ہے اور ہمارے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے۔ اس کا مطلب رزق بھی جو ہے وہ ان ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی کئی جگہ پہ حوالے موجود ہیں۔ کائنات باقی ہی ان ہستیوں کی وجہ سے ہے، تو اس کے علاوہ پھر باقی ہم مزید کیا بات کر سکتے ہیں؟ ایک اور روایت کنز الفوائد میں بھی، بحار الانوار میں بھی، سفینۃ البحار میں بھی، القطرہ میں بھی، دمۃ الثاقبہ میں بھی بہت جگہ پر یہ روایت موجود ہے کہ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، اور ابو حنیفہ وہاں پہ موجود تھے۔ جب امام علیہ السلام کھانا تناول فرما چکے تو اس وقت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہم ھذا منک ومن رسولک، کہ اے میرے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یہ جو میں نے رزق تناول کیا یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا۔ تو اس وقت ابو حنیفہ نے یہ بات کی کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس وقت یہ جواب ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کو نہیں پڑھا؟ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جو امام علیہ السلام نے تلاوت فرمائی ہے، کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور پھر سورہ توبہ کی ایک اور آیت کو بھی تلاوت فرمایا کہ جس کے اندر بھی رسول اور خداوند عالم کے فضل کی بات ہوئی کہ یہ جو کچھ ملتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل کے ذریعے ملتا ہے۔ تو کیا وہ خداوند عالم نے یہاں پہ شرک کیا ہے؟ تو جب خداوند عالم جو کچھ عطا کر رہا ہے اور امام اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکیزہ ہستیاں خداوند عالم کی عطا کی ہوئی ہر چیز کے اندر ان کا فضل اور ان کا اختیار شامل ہے، اور یہ خداوند عالم نے خود انہیں اس تمام اختیارات کو عطا کیا ہے۔
اس لیے ان کے لیے ولایت تکمینی کا قرار دینا کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے، اور نہ ہی غلب ہوتا ہے۔ غلب کے بارے میں بھی اگر آپ نے تفصیل سے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو تو آقا کمال حیدری کی کتاب ہے غلب کی اقسام، اس کتاب کو آپ پڑھیے اور اس کے اندر آپ کے لیے ساری چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی کہ ان ہستیوں کا کہاں کہاں تک اختیار ہے۔ آخر میں بس دلیل کے طور پہ ایک بات گزارش کر کے اور میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے جا رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ایک دعا ہے دعائے رجبیہ کے نام سے۔ وہ دعا مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ امام زمان علیہ السلام نے خود ایک توقیع کے ذریعے تعلیم فرمائی ہے، اور یہاں پہ بھی یہ کتاب جو شرح حدیث بساط میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کی، اس شرح حدیث بساط کے اندر بھی قاضی سید قمی نے بھی ان جملوں کو نقل کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام دعا تعلیم فرما رہے ہیں، اور یہ رجب کے مہینے میں ہی ہمیں سعادت مل رہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان سوالوں کے جوابات پیش کر رہے ہیں کہ رجب کی ہر رات میں اس دعا کو پڑھا جائے۔ دعا رجبیہ کے نام سے کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے، اور اس دعا رجبیہ میں امام علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے کہ خداوند عالم کو ہمارے کن فضائل کا واسطہ دینا ہے، ان میں امام زمان علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم سے باتیں کرتے کرتے کہ لا فرق، آپ یعنی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ خدا سے یوں بات کرو، لا فرق بینک و بینا، لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک، کہ اے میرے اللہ تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہے۔ اس کا مطلب خداوند عالم خالق ہے، معبود ہے، یہ اس کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہے، اور اس کے علاوہ خداوند عالم کے جتنے اختیارات ہیں وہ خداوند عالم نے خود ان ہستیوں کو عطا کر رکھے ہیں، اور یہ باذن اللہ کائنات کے تمام امور کے اندر تصرف رکھتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے اختیارات پر شک کرنا خود توحید پر شک کرنا ہے کہ شاید خداوند عالم جو ہے وہ اختیارات عطا نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم نے اختیارات عطا کیے ہیں اور یہ اختیارات کو باذن اللہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔